اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی توحید در عبادت، یعنی عبادت فقط اور فقط اللہ کے لیے ہے، واحد ایسی ذات جو عبادت کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جائے، جزوی عبادت یا کلی عبادت، تو وہ شرک ہوگا۔ ایسی ذات خدا بند عالم ہے کہ عبادت مختص ہے اس کی ذات کے ساتھ۔ اس کے بعد عرض کیا تھا کہ ہم نے انبیاء کا اگر ہدف اور مقصد لیں تو انہوں نے بھی توحید کی طرف اور خدا بند عالم کی عبادت کی طرف بلایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جو سب سے زیادہ جو جہاد کیا وہ تھا کہ بتوں کی عبادت سے جو ہے ہٹا کر ایک خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف جو ہے لوگوں کو بلایا اور تبلیغ کی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے زیادہ زور دیا جہاں کلن توحید پر، اس میں یہ تھا کہ عبادت کے لائق فقط اور فقط خدا کی ذات ہے، اس کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ شرک ہے۔ اب جیسا ہی ائمہ کرام علیہ السلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعد میں دور آیا، جیسے جیسے علمی مسائل بڑھتے گئے، لوگوں کے رسم و رواج، مختلف تہذیب و تمدن شامل ہوتے گئے، تو آج جو ہے ایک مخمصہ بن چکا ہے کہ ہر فرقہ دوسرے کو جو ہے وہ مشرک اور کیا کیا کہتا ہے۔ مخصوصاً فرقہ ضالہ وہابیت جب سے آیا تو وہ ہر بات پر جو ہے وہ شرک کے فتوے لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے چاہے ہمارے عموم مسلمین میں سے شیعہ ہوں یا سنی عوام، ان سے بھی ایسی رسم و رواج سرزد ہوتی ہیں کہ جس میں اگرچہ وہ مشرک نہیں ہیں لیکن ایسے کام اور ایسے رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں، ایسے افعال انجام دیے جاتے ہیں، یا ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ جس سے حد اقل شرک کی بو ضرور آتی ہے، جس کا لازمہ شرک بن جاتا ہے۔ اور جب انسان، ظاہر سی بات ہے، اس کی مثال ایسے ہے کہ جب زہر جو ہے نا جان بوجھ کر نہ بھی کھائے، بھول کر بھی زہر کھا لے تو اس کا اثر انسان کی باڈی پر ضرور ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ تھوڑی سی کھا لے، اس کی موت واقعہ نہ بھی ہو، تو اس پر حملہ اٹیک وہ ضرور کرے گی، اس کی باڈی کو ایک حد تک نقصان ضرور پہنچائے گی۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ توحید ہی ایک ایسا نظام ہے جو انسان کو اپنے اصلی ہدف کی طرف لے کر جا سکتا ہے، کہ جس ہدف کی خاطر انسان بنایا گیا ہے، اور یہی وہ مین رستہ ہے، یہ وہی موٹر وے ہے کہ جس پر جو ہے انسان حقیقی طور پر اور آزادی کے ساتھ اپنے ہدف اور مقصد میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس سے تھوڑا سا بھی ہٹ گیا تو تباہی اور بربادی جو ہے اس کا مقدر بن جائے گی، کیونکہ یہ انسان کی بناوٹ کے خلاف ہے، انسان کے وجود کے خلاف ہے، انسان کے ہدف اور مقصد کے خلاف ہے۔ تو عرض کیا اس کام کے لیے جب اتنے اشتباہات پیدا ہو چکے ہیں تو ہمیں اب واضح کرنا پڑے گا کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، عبادت کے مصادیق کون سے ہیں، کون سا مصداق ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس کو عبادت کہا جائے، اور یہ فقط اور فقط خدا سے مختص ہوگی، کسی اور سے نہیں ہوگی، تاکہ شرک اور توحید کے درمیان جو حقیقی حد ہے اس کو جو ہے پہچانا جائے۔ تو میں نے جو لغوی معنی کل بیان کیے تھے اس میں عرض کیا تھا کہ بعض نے کہا ہے کہ کسی کے آگے سامنے خضوع، انکساری، عاجزی اختیار کرنا، انتہائی ادب و احترام کہ جس میں عاجزی و انکساری پائی جائے، تو لغوی طور پر اس کو بھی عبادت کہا گیا ہے۔ مفردات راغب نے اور باقی بھی جو ہے لغات انہوں نے لکھا ہے۔ تو جب ہم نے قرآن مجید کی آیات پیش کی تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فقط انتہا کی عاجزی اور انکساری، حتیٰ جس میں سجدہ بھی آ جاتا ہے، خود خدا بند عالم نے کروایا۔ خود نبی خدا جو حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے جو تھے، انہوں نے حجت خدا، نبی خدا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے
سجدہ کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی شرک کا حکم نہیں دے سکتا، بلکہ خداوند فرماتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے عظیم ظلم ہے کہ خدا جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن مشرک کو کبھی بھی جو ہے معاف نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث یا عقل کی روشنی میں پھر ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ عبادت کس کو کہتے ہیں، عبادت کا مصداق یا مصادیق کون سے ہیں کہ جو فقط اور فقط خدائی متعال کے لیے وحدہ لا شریک کے لیے مختص ہے، اور کسی اور کے ساتھ اس کو انجام یا اور کسی کے لیے اس کو انجام نہیں دیا جا سکتا۔ تو ہم جو ہے اگر قرآن و حدیث کو دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایسا خضوع اور عاجزی اور انکساری، چاہے وہ لفظ کے ذریعے ہو یا عمل کے ذریعے ہو، اور یہ عاجزی اور انکساری اس اعتقاد کے ساتھ کہ ایک انسان کسی دوسرے کے لیے یہ عاجزی انتہا قسم کی اور انکساری انجام دے، اور ساتھ عقیدہ رکھتا ہو کہ تدبیر امور میں یا خالقیت میں یا مالکیت میں یا ربوبیت میں یا الوہیت کے کسی بھی شعور میں سے یہ جس کے لیے میں عاجزی و انکساری دے رہا ہوں، ادا کر رہا ہوں، یہ اس میں پائی جاتی ہے۔ اور سادہ انداز سے اگر بیان کرنا چاہوں تو عبادت کی تعریف، یعنی جو ایسی عبادت جو خدا سے مختص ہے، اس کی تعریف یہ ہوگی کہ انسان کسی بھی دوسری چیز کے لیے انتہا کی عاجزی اور انکساری و ادب انجام دے، اس سے خضوع و خشوع کرے، اس عقیدے کے ساتھ کہ جس کے لیے یہ عاجزی و انکساری کر رہا ہے یہ ربوبیت یا خالقیت یا الوہیت یا اس کا کچھ حصہ جو ہے اس کے پاس ہے اور یہ میرے امور کا مالک ہے۔ اس کو شرک کہیں گے، توحید در شرک، یعنی اس میں عمل بھی آ گیا، عملاً وہی عاجزی و انکساری عبادت کی تعریف کر رہا ہوں، اس اعتقاد کے ساتھ کہ جس کے لیے میں یہ عاجزی و انکساری کر رہا ہوں اس میں جو ہے الوہیت کا کوئی حصہ، یعنی ربوبیت یا میرے امور یا میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، یا میری موت و زندگی یا میری اولاد یا میری کوئی چیز بھی۔ دوستان عزیز، خدا کے لیے جیسے دوستان بات سوال کرتے بھی رہتے ہیں، اینڈ پہ میں اس کا مکمل نتیجہ ایک دفعہ پھر تکرار کروں گا، کیونکہ مصیبت یہ بن چکی ہے کہ ہماری عمومی جو بریلوی حضرات، عام سنی اور شیعہ حضرات کی عوام، کیونکہ ہمارا معاشرہ مکسچر بن چکا ہے، یہ اکثر کیا کرتے ہیں، اتنا پر رنگ کرتے ہیں وسیلوں کو کہ لگتا ایسے شک پڑتا ہے کہ یہ اصل خدا سے ہٹ کر سارا خدائی شعون جو ہے جن کو وسیلہ بنایا انہی کے سامنے یہ جھک گئے ہیں، اور پھر عملاً ایسے جو ہے ایسی حرکات اور ایسے افعال بھی انجام دیتے ہیں، جیسے بعض اوقات جو ہے مثلا سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کسی مزار کو یا کسی شخصیت کو، یا مثلا جس کو بھی وہ دینی ایک محترم جو چیز سکتے ہیں اس کے سامنے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں واضح الفاظ میں کہ تم مجھے بیٹے دے، فلاں دے۔ اس کا میں پہلے توضیح دے چکا ہوں کہ اگر اعتقاد ہی ہو تو نیت ہی ہو تو اس حد تک بندہ کہہ سکتا ہے، لیکن یہاں کیونکہ ہم توحید کی واضح بات کر رہے ہیں، ہمارے شیعوں میں اگر آ جائیں تو ہمارے تین جو ہیں وہ حوزہ علمیہ مشہور تھے، دو تاریخ میں ابھی بھی موجود ہیں، مثلا تین کل تھے، ایک شروع میں تھا نجف کا حوزہ اور ایک جو تھا لکھنؤ کا حوزہ۔ ہم پاکستانیوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں، ورنہ تو نجف کا شروع سے تھا، ایران کا بڑے عرصہ پہلے سے تھا، لکھنؤ کا تو بعد میں آیا، میں اپنے ہندو پاکستان کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک ہی وقت میں ادھر سے نجفی علماء گئے، البتہ یہ میں نے جو خود محسوس کیا اگر اس میں اشتباہ ہو تو مجھے ضرور جو ہے دوستان سوال و جواب کر کے مطلع کر سکتے ہیں۔ ایک ہمارے علماء کرام نجف اشرف سے گئے، دوسرے ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ لکھنؤ کے حوزہ سے پڑھ کے آئے۔ دیکھا لکھنؤ کے حوزے میں امامت کو اتنا زیادہ پر رنگ کیا گیا اور سب سے زیادہ سٹیجوں پر یہ جو ہے ہمارے جو ہے لکھنؤ مشرق کے لوگ آئے، اور ادھر سے جو نجفی علماء گئے بہت زیادہ انہوں نے مدارس کے اندر بیٹھ کر درس و تدریس اور تبلیغ پر انہوں نے بھی کام کیا۔ اب یہ تھا کہ ایک قسم کا ان میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا
آپ غلط فہمی سمجھ لیں، روش کی وجہ سمجھ لیں، جو نجف سے گئے تھے انہوں نے اتنا زیادہ توحید کو کرنا بھی چاہیے اتنا، لیکن اتنا زیادہ معذرت چاہتا ہوں بات کا لفظ ہوتے ہیں، میں جتنا بھی پولائٹ لفظ لے لوں، بہرحال تھوڑی سختی کے ساتھ کہ یہاں ان کو شائبہ بھی آتا تھا نا کہ اس فعل کے بعد توحید ہو سکتی ہے، انہوں نے اس کو بھی جڑوں سے کاٹنے کی شروع کی۔ ادھر سے امامت پر لکھنؤ کی طرف سے اتنا جو ہے ولایت تکوینی اور اس پر زور دیا گیا کہ بعد کا رنگ ایسے لگتا تھا کہ جیسے خدا توحید سے ہٹ کے سارا کچھ جو ہے ادھر ہی آ گیا۔ یہ میں کلی طور پر بیان کرتا رہا ہوں، حقیقت میں ایسا نہیں تھا، لیکن بعد کا تو ہوتا ہے نا کہ پر رنگ کر دینا ایک چیز کو، اصل اپنے مقام سے بھی تھوڑا سا آگے پیچھے کر دینا، اور پھر جو ہے باقاعدہ ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگنے لگ گئے کہ مثلا جو ہے نجفی علماء کو مقصر کہا جاتا تھا اور ان کو لکھنؤ والوں کو غالی کہا جاتا تھا، آپس میں تو دھڑے بن گئے۔ اصل مسئلہ کیا ہے، کیونکہ دقیق بہرحال جو ہے وہ شاید ابحاث علمی نہیں ہو سکیں، بیٹھ کے نہیں کر سکے، اور جب ایک دوسرے کے پاس جو ہے ادھر سے کوئی بولتا ہے، اس وقت تو اتنا آج کل واٹس ایپ اور یہ بھی نہیں تھا، ایک ادھر بیان دیتا تھا دوسرا ادھر بیان دیتا تھا، بات کس طریقے سے پہنچی ایک ادھر، اور جب خطابت مخصوصاً آئی اور عوام کو خوش کرنا شروع کیا، ادھر سے شیعہ سنی بھی ہمارا جو ہے مسئلہ شروع سے امامت اور خلافت کا آ رہا ہے، اور ہماری دکھتی ہوئی رگ ہے شیعہ سنی دونوں کی، ایک تو اس پر بہت زیادہ بیان کیا جاتا تھا، پھر ائمہ علیہ السلام کے فضائل، اور واقعاً اتنے فضائل ہیں کہ ہم تو اصلاً عوام کی کون حقیقت تک پہنچ بھی نہیں سکتے، حدیثیں آپ پڑھیں، لیکن بعض الفاظ کا چناؤ اور احساساتی الفاظ اس طریقے سے استعمال کیے گئے، اور ایسے ایسے سٹیج پر پھر ایسے لوگ آ گئے جو علمی طور پر قوی نہیں تھے، بلکہ فلاں ذاکر کی فلاں خطیب کی 1 سال 6 مہینے ان کی مجلسیں رٹی، ان کے ساتھ رہا، اور آ گیا اور پھر اپنی طرف سے نقطے اٹے سکتے، کوئی ٹھیک ہو گیا کوئی غلط ہو گیا۔ اہل سنت کا دیکھیں تو وہ بھی درباروں پر آ کے جو پیر اور ان کے جو مرشد اور بنے ہوئے اکثر ادھر چلا جاتا ہے، ہم میں زیادہ یہ مسئلہ آتا ہے، مجالس وغیرہ ان کا درباروں پر زیادہ زور ہے، ادھر بیٹھ کے واقعاً وہ کام جو خدا کے لیے مختص ہے انہوں نے اپنے پیروں اور مریدوں کے لیے کر دیا۔ یعنی اس کا اب میری بات کا نہیں، خود دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنا توحید میں دلچسپی لی جاتی ہے اور کتنا توحید پر گفتگو کی جاتی ہے، جبکہ سارے ماننے والے موحد ہیں۔ کون حقیقت عالم کا خالق مالک رازق ہے، کتنا اس سے مانگا جاتا ہے اور کتنا وسیلے کی طرف توجہ کی جاتی ہے۔ عرض کیا کہ وسیلے کو وسیلہ سمجھتے، اس سے ہمیں ملتا ہی جب اس سے ہے، مانگیں یا نہ مانگیں، لیکن وہ جو حقیقت ہم بار بار یہ بحث کر رہے ہیں، توحید در ربوبیت، توحید در خالقیت، توحید در عبادت، اور توحید کے پہلے معنی قرآن اور سنت اور عقل کی صورت میں بیان کر چکا ہوں۔ توحید کیا معنی؟ یعنی اس کی ذات میں بھی خدا واحد ہے، یعنی خدا ایک ہے جس کا دوسرا نہیں ہے، اور خدا کا کوئی جز بھی نہیں ہے، خدا کا کوئی ہیلپر نہیں ہے، خدا بند عالم کا کوئی جو ہے مدد کرنے والا ناصر نہیں ہے، بلکہ خدا واحد و مستقل استقلال اور واجب الوجود ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کائنات میں نہ واجب الوجود ہے، نہ اپنے وجود میں مستقل ہے، نہ لینے دینے، حتیٰ اپنی زندگی اور موت کا جو ہے وہ وارث بھی نہیں ہے۔ اگرچہ انبیاء اور ائمہ کو چھوڑ دیں، عام انسان بھی خدا کے رستے میں چلے طہارت کے ساتھ تو اس نتیجے تک، اگر موت کو صحیح آپ سمجھ سکے ہوں، پہلے گفتگو کر چکا ہوں، اس حد تک پہنچ سکتا ہے کہ خود اپنی مرضی سے اگلے جہان میں منتقل ہو سکتا ہے، حتیٰ اسی جہان میں رہتے ہوئے اگلے جو عوالم ہیں ان کی سیر کر سکتا ہے، جس کو ہم ظاہری موت اور زندگی کرتے ہیں اس پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہے، لیکن بِإِذْنِ اللَّهِ، لیکن اصل موت اور زندگی کا مالک اور خالق رازق، اولاد دینے والا، ارحام میں جو ہے وہ بچوں کی تصویر بنانے والا، اولاد دینے والا، رزق و روزی دینے والا کون ہے؟ حقیقت میں اصالتاً استقلالاً ذاتی فقط اور فقط خدا بند عالم کی ذات ہے۔ جو کچھ بھی اس کے بعد ہے کائنات میں جتنا بھی بلند پایا وہ وسیلہ ہے، اور سب سے اوپر والا درجہ وسیلے کا وہ ہے ولایت، اور ولایت میں بھی ولایت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا
اپنی گفتگو میں، اپنی حرکات میں جہاں مخصوصاً شبہ ہو، ادھر سے وہابیت کا زور ہو، ادھر سے جہالت کا زور ہو، لوگ جو ہے صحیح نہ سمجھ پاتے ہوں، جو ہے کم علمی ہو، تو وہاں کوشش کریں جتنا زیادہ احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھ سکیں وہ رکھیں. اور جب ایک منبع اور ماوا ہمارے سامنے مستقل موجود ہے جو ہے ہی سب کچھ دینے والا، پھر ہمیں اس کو چھوڑ کر کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے. لیکن یہ بھی ساتھ ادھر سے بھی ساتھ رکھنا پڑے گا کہ خدا خود حکم دے رہا ہے کہ اس کی اطاعت کرو. میں نے اسے تمہارا ہادی بنا کر بھیجا ہے، میں نے کائنات کا روح بنا کر بھیجا ہے، میں نے اسے حجت خدا کر بنا کر بھیجا ہے. جو کچھ بھی تمہیں لینا دینا ہے ان کی اطاعت میں تمہیں آنا پڑے گا، یہ خدا حکم دے رہا ہے. اب ہمیں اس میں جو آ کر یہاں پر تعادل یہ کہ علمی بحث ہے، کیونکہ میں خالقیت میں علل و اسباب وسیلے کی گفتگو بیان کر چکا ہوں، ربوبیت میں بیان کر چکا ہوں، دقیق علمی مسئلہ ہے. لیکن ہم نے پہلے سے ذہن بنایا ہوتا ہے، ایک نے کہ یہ مقصر ہے، اس جو ہے ایک نے یہ غالی ہے فلاں. اب اپنا وہ ذہن میں رکھ کر ہم سنتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے موڈ یا جس مولانا صاحب کو میں مانتا ہوں اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس سے تھوڑا سا ہٹ کے تو قرآن کی دلیل بھی دے رہا ہو، عقل کی دلیل بھی دے رہا ہو، حدیث بھی ساتھ بیان کر رہا ہو، تحلیل بھی کر رہا ہو 100%، تو پھر بھی کہیں گے یہ بات اس نے کی ہے، مجھے ٹھیک ہے اس کی بات ظاہری طور، لیکن کوئی بات ہے فلاں آگا تو یہ کہہ رہے تھے. آگ یوں نانو ابناء دلیل نمیل و حیث و یمیل، ہم دلیل کے بیٹے ہیں، یعنی دلیل کو ماننے والے ہیں. سب سے پہلے قرآن ہے، پھر سنت ہے، پھر ساتھ عقل ہے. اس کے مطابق جو ثابت ہو گئی پھر خدا کے لیے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دو. ہاں لیکن یہ ہے کہ سطحی ذریعے سے ایک دوسرے کے اوپر غالی مشرک اور فلاں ایجنٹ خدا کے لیے اس کے فتوے نہ لگاؤ، کیونکہ علم ہمارے پاس بہت کم ہے. اور میں نے خود دیکھا جب توحید کی بحث، پہلے میں معرفت شناسی کی بحث کر رہا، جب خدا بند عالم کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نظم برہان امکان و وجود اس پر بات کر رہا ہوں تو گروپ میں دیکھتے رہے تو کئی وہاں سے لیفٹ کر جاتے ہیں. جہاں پر ایک تھوڑی سی اور امامت کی یا مناظرانہ مخصوصاً بحث آتی ہے وہاں دن رات اور لڑکے طلاب شامل ہو جاتے ہیں. ہم نے آپ نے اپنے دلچسپی کے معیار بنائے ہوئے ہیں. دوستان عزیز، اول و آخر ہمارے لیے جو مسئلہ خدا کے لیے توحید ہے. جب تک توحید ہماری زندگی میں، ہمارے وجود میں تجلی نہیں پیدا کرے گی، نہ ہمارے پاس امامت ہوگی، نہ ہمارے پاس قیامت ہوگی، نہ نبوت ہوگی، نہ ہمارا وجود اس قادر رہے گا. سب سے پہلے جس چیز سے غسل دے کے اور اپنے روح کی غذا بنانی ہے وہ ہے توحید. اگر توحید غذا بن گئی، توحید کے سمندر میں اپنے آپ کو غوطہ لگا دیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، تو پھر امامت پہ بھی پہنچ جاؤ گے، پھر نبوت و قیامت پر بھی پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر توحید حل نہ ہوئی تو نہ امامت حل ہوگی، نہ قیامت حل ہوگی، نہ نبوت حل ہوگی، نہ عدالت رہے گی. عادل چاہتے ہو، نبوت و امامت قیامت چاہتے ہو، تو توحید کو اپنے وجود کے ساتھ لمس کرنا پڑے گا. اس ذات لا ینال، وہ ذات احدیت کے ساتھ اپنا ناطہ جیسا اس نے رکھا بنایا وہ جوڑنا پڑے گا. دوستان عزیز، لہذا اب یہ باتیں کرنے کے لیے تشریح ضروری تھی. اب عبادت کی طرف آتا ہوں کہ خدا بند عالم نے عبادت فقط مختص کی ہے اپنے لیے. لیکن ایسا نہیں کہ اگر آپ کسی کی اور کی اطاعت اللہ کے حکم سے بھی کر رہے ہو، اس کی بزرگی کی وجہ سے کر رہے ہو، اس کا احترام انکساری کر رہے ہو تو یہ شرک ہو گیا. نہ، یہ شرک نہیں ہے. بلکہ اگر آپ سورہ الحمد شروع ہے قرآن میں جو آپ دیکھیں، سب سے پہلے یہ مسئلہ خدا نے حل کر دیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کیا بیان کیا؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام کی تمام حمد، ستائش، تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے. پہلے ربوبیت کا ذکر کیا. اور رحمان الرحیم، رحمان الرحیم ہے. رحمان الرحیم میں فرق ہے کہ رحمانیت جو ہے وہ ہے ہر تمام، اس میں کافر یہ وہ سارے دنیا میں شامل ہے. رحیم ہونا فقط مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے مختص ہے. اب یہ مختصر سی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین، پہلے ربوبیت یعنی ربوبیت، پرورش، سارا کچھ اس کے تدبیر اس کے ہاتھ میں ہے. رحمان بھی وہ ہے، رحیم بھی، رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، سارا کچھ وہ ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اس کے بعد عبادت کا ذکر ہوا ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ.
پہلے ربوبیت جو کہ الوہیت کا ہی جو ہے تجلی ہے، جو خدا کی صفت رحمان اور رحمانیت کا ذکر کر کے، لہذا اب عبادت کی تعریف کیا کریں گے؟ ایک اور میں آپ کے سامنے آیت مبارکہ پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ انعام میں، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا هو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ اللہ تمہارا رب ہے، کہ اس کے علاوہ کوئی بھی تمہارا الہ، تمہارا اللہ نہیں ہے، اور وہ خالق ہے ہر چیز کا، ہر چیز کو اس نے خلق کیا ہے۔ لہذا پہلے خالقیت کا ذکر کیا، پہلے ربوبیت کا ذکر کیا، الہ ہونے کا ذکر کیا، اب خدا کرتا ہے پس جب وہ اللہ تمہارا خالق ہے، جب وہ اللہ تمہارا رب ہے، جب وہ اللہ تمہارا الہ ہے، تو اب کیا کرو؟ پس فقط اور فقط اس کی عبادت کرو۔ لہذا عبادت کی تعریف کیا بنے گی؟ کہ ایسا خضوع و خشوع، ایسی عاجزی و انکساری کسی کے سامنے انجام دینا، اس نیت کے ساتھ کہ اس کو رب اور الہ اور مالک یا ان امور میں کچھ کا مالک کسی کو سمجھتے ہوئے کہ یہ مجھے مستقلاً یہ مجھے نفع و نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ الہ کی کوئی بھی صفت اس میں سے جو ہے آپ ذہن میں رکھ کے عقیدہ رکھتے ہوئے اس کے سامنے انتہا کی عاجزی، حتیٰ تھوڑی بھی پھر عاجزی و انکساری کریں گے تو اس کو شرک کہیں گے۔ لیکن میں دوبارہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ کہیں کہ مولانا صاحب اتنی لمبی باتیں بات کر ہو جاتی ہیں، ہمارے تو اوپر سے گزر جاتا ہے۔ ایک دوست سے میں نے پوچھا تھا کہ آپ سب کچھ سمجھ آ رہی ہے، تو اس نے کہا صاحب بات سمجھ تو آ رہی ہے لیکن ایسے ہی سمجھ آ رہی ہے جیسے پاکستان کی معیشت کی سمجھ آتی ہے۔ تو کہہ رہے تھے کہ جب تک میں راحت کو جو ہے نا آپ کا درس نہ سنوں تو مجھے خماری نہیں آتی، لیکن اب آتا ہے آدھا اوپر سے چلا جاتا ہے، مفہوم تھا میں شاید الفاظ یہ نہ ہوں۔ تو دوستان عزیز، میں مزید اگر سادہ انداز میں بیان کرنا چاہوں، ہر قسم کا خضوع، حتیٰ تھوڑا سا خضوع اور عاجزی اور انکساری جو ہے، اگر اس اعتقاد سے انجام دی جائے کہ مخضوع اللہ، کہ جس کے لیے آپ خضوع انجام دے رہے ہیں یہ امور عالم میں تھوڑا بہت بھی امور عالم حتیٰ خدا کی طرف سے اس کو تفویض ہو گئے ہیں، خدا نے دے دی ہیں، اب میرے نفع و نقصان یا فلاں چیز کا مالک حتیٰ جزئی طور پر یہ ہے، تو یہ عبادت میں خضوع ہوگا اور یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ ایسا انسان اگر جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے، کیونکہ بحث آتی ہے نا ہمارے معاشرے میں جہالت بہت زیادہ، ایک ہے جاہل قاصر، ایک ہے جاہل مقصر۔ تو جاہل قاصر نہ ہو تو یہ عبادت ہوگی، شرک ہوگا۔ لیکن بندہ جو ہے کسی کے متعلق یہ عقیدہ نہیں رکھتا، کہ صرف یہ رکھتا ہے کہ مثلا جیسے ہم ولایت تکوینی کے قائل ہیں کہ خداوند عالم نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، ان کی اطاعت کا حکم دیا ہے، ان کو ہمارا ہادی بنا کر بھیجا، اور اب بھی لمحہ با لمحہ جو خدا کی طرف سے ہمیں ہدایت ملتی ہے وہ ان کے ذریعے مل رہی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے یہ نظریہ ساتھ آ جائے کہ میرے نفع نقصان کا مالک اگر کہ خدا نے اس کو دے دیا اور خدا کا کوئی تعلق نہیں ہے، فقط یہی دے رہا ہے، تو یہ تفویض اور یہ حرام اور شرک ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس اعتقاد کے بغیر انتہا قسم کا بھی یہ خضوع و خشوع اور انکساری کرتا ہے، مثلا سجدہ بھی کسی مزار پر کر دیتا ہے، مثلا کہتا ہے احترام میں، اس صاحب مزار کی محبت میں اس کو اپنا خدا الہ یا ان امور میں سے نہیں سمجھتا، تو اگرچہ یہ حرام ہے، شریعت اسلامی میں سجدہ حرام کر دیا گیا غیر خدا کے علاوہ، یہ حرام ہے لیکن شرک نہیں ہوگا۔ پس ایک سجدہ ہے جو شرک بھی ہے، ایک سجدہ ہے جو شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے، یعنی کسی صورت میں بھی میں چاہتا ہوں جائز نہیں ہے۔ لہذا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کیونکہ عموماً یہ سجدہ عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا پہلی شریعتوں میں رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام پر ان میں جو احترام کی خاطر سجدہ کیا کرتے تھے، جیسے کہ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ جو ہے اس نے اپنے ابوائی کو، اپنے والدین کو جو ہے عرش کے اوپر بلند کیا، اور وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔
اور تمام کے تمام جو ہے اس میں سجدے میں پڑ گئے۔ تو جساس جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جو جب ان کو خلق کیا گیا تھا تو ان کی شریعت میں جو تھا جو اللہ نے عطا کی تھی مخلوق کو سجدہ کرنا کو حرام نہیں تھا۔ حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے تک بھی جو ہے ایسا نہیں تھا، سجدہ جو بزرگ شخصیات کو کیا کرتے تھے، حرام نہیں تھا۔ لیکن اس کے بعد خلاصہ کلام اگر آپ شیخ محمد عبدہ بھی جو ہے اہل سنت جو ہیں احکام القرآن میں بھی آپ دیکھ لیں تو وہ بھی واضح کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں پہلے ایسی چیزیں تھیں لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، لہذا اب سجدہ کسی بھی اور کو نہیں کیا جا سکتا خدا کے علاوہ۔ اگر کچھ بھی الوہیت کا، ربوبیت کا، خالقیت کا، نفع نقصان کا مالک اصلی سمجھتے ہوئے اللہ نے اس کو تفویض کر دیا ہے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے سجدہ کرو گے، یعنی یہ اور مختصر انداز میں کہ یہ میرے وجود کے اوپر احاطہ مستقل رکھتا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک ہے، تو اس نیت سے کرو گے تو ایسا واضح یہ شرک ہے اور حرام ہے۔ لیکن اگر یہ کرتے ہو کہ یہ خدا کی بزرگ شخصیت ہے، مثلا یہ امام ہے، یہ ولی ہے، فلاں، تو تعظیم کے طور پر سجدہ کرو گے تو تب بھی یہ حرام ہے۔ ایک وقت ہے کہ آپ یہ اپنے گال، یہ جو اپنے جو ہے نا رخسار، یہ زمین پر لگاتے ہیں، اول تو اس سے بھی بچنا چاہیے، تو ظاہر دیکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن اصل سجدہ ہوتا ہے پیشانی کے ساتھ، پیشانی یہ حرام ہے، اگرچہ گال لگانا نہ ہو لیکن اس سے بھی پرہیز کرنی چاہیے۔ دوستان عزیز، نتیجہ بحث کا کیا نکلا ابھی تک، کیونکہ مثلا اگر اتنا احترام استاد کے بارے میں خود خدا نے حکم دیا ہے کہ اتنا اس کا احترام کرو کہ جتنا حق ہے، والدین کے بارے میں پہلے جو آپ کے سامنے آیت پیش کر سکتا ہوں، حتیٰ ہم اپنی اولاد کو جو ہے چومتے ہیں، قرآن کو بوسہ دیتے ہیں، بعض وہابی جو ہیں تو قرآن کا بوسہ لیں، نبی کے جو جا کے مزار کا بوسہ لیں، ولیوں کو مزار کا بوسہ، شرک شرک شرک، کیونکہ ان کا اسلام سے دور کا تعلق نہیں، انہوں نے سمجھا نہیں ہے، معرفت حاصل کی نہیں ہے، لہذا ہر بابا جب اپنی معافی کیا کے بعد باتیں کرنے ہوتے ہیں، بیوی کو چومنے پر آتے ہو تو وہ شرک نہیں ہو جاتی، ماں باپ اولاد کو چومتا ہے تو وہ شرک نہیں ہے، نبی کی اگر جا کے اس کے دہلیز کو ہم چوم لیں، یا اولیاء کرام جن کی خدا بند عالم نے عزت بنائی ہے، جنہوں نے خدا کے رستے میں اپنی زندگی لگا دی، اگر ہم ان کی دہلیز کو چوم لیتے ہیں، ان کے لیے خضوع و خشوع کرتے ہیں، استاد کے لیے کرتے ہیں، والدین کے لیے کرتے ہیں، تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ کوئی شرک نہیں ہے، صرف اور صرف اگر الوہیت کا، ربوبیت کا، خالقیت کا کوئی ایک حصہ بھی ذہن میں رکھ کر عقیدہ بنا کر اگر اس کو سجدہ کیا جائے یا اس کی خضوع و خشوع کی جائے تو یہ حرام اور شرک ہوگا، لیکن اس کے علاوہ اگر سجدہ کیا جائے تو حرام ہے، ورنہ جتنا خضوع و خشوع کر لو، ان کے سامنے انکساری کر لو، یہ نہ فقط شرک نہیں ہے بلکہ ثواب۔ خلاصہ کلام دوستان، ابھی تک پوری بحث کی خالقیت میں نے بیان کی کہ خالق مستقل و حقیقی فقط اللہ واحد، توحید در خالقیت، یعنی خالق کرنے والا فقط ایک اللہ ہے۔ پھر آگے سے کہا کہ میں ابھی جو آواز خلق کر رہا ہوں، میں یہ جو اپنے اشارے خلق کر رہا ہوں، میں یہ جو کوئی چیز اٹھا رہا ہوں تو یہ بھی تو میرا ہے، یہ سارا علل و اسباب کا کہ خدا نے یہ نظام بھی حکیم بنایا۔ اس کے بعد ربوبیت میں سارا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ربوبیت پالنے کے، رزق دینے کے سارا کرتا ہے، کبھی فرشتوں کے ذریعے، کبھی حجت خدا کے ذریعے، کبھی باپ کے ذریعے، کبھی مادی، کبھی مانوی رزق یہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کے بعد آگے عبادت میں بھی عبادت تفصیل بیان کرنے کے بعد میں جو خود نتیجہ نکال سکا خدا کے لیے فتویٰ نہ لگائیے گا، اگر حقیقت و قرآن حدیث سامنے رکھ کے بیان کر رہا ہوں، کوشش کریں وسیلے کو وسیلہ مانیں، جس حد تک بھی بلند ہے وسیلہ ہے، اور خالق کو خالق مانیں، توحید یعنی فقط ایک، تو کوشش کریں مانگیں توحید سے وسیلہ، جو سب سے بڑا وسیلہ اللہ نے بنایا ہے اس کا صدقہ دیں، تاکہ وسیلے کے ساتھ جائیں گے، اللہ نے حکم دیے تو ہماری ہر چیز قبول ہوگی، بغیر وسیلے سے ہماری چیز قبول نہیں ہوگی، کیونکہ انہی کی اطاعت کا حکم ہے، انہی کی محبت کا حکم ہے، انہی کی جو ہے سامنے ان کے اطاعت کا حکم ہے دوستان عزیز۔ لہذا یہ سامنے رکھ کے جو ہے، لیکن کیونکہ پہلے اتنی دقیق بحث نہیں ہوتی، ایک فقط جو ہے پکڑ لیتا ہے فقط توحید کو، اس کے علاوہ جو نظر آتا ہے جناب کو ولایت تکوینی کا مالک قائل آتا ہے تو کہتے ہیں یہ شرک ہے، یہ فلاں ہے، وہ فقط ایک قسم کی آیات قرآن میں تھی، اللہ خالق کل شیء، اللہ رازق کل شیء، یہ فقط یہ آیتیں لے آئیں گے، جبکہ جو خداوند عالم نے دوسری بنائی ہیں کہ میں موت دیتا ہوں، پھر کہا جناب ملک الموت موت دیتے ہیں، پھر فرشتے موت دیتے ہیں، رزق کا فلاں، اور اس طریقے سے
جو ہے اے رسول وما رمیت اذ رمیت، تم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا بلکہ اللہ نے اس کو پھینکا. یہ کہ اللہ اس فعل کی اپنے طرف بھی نسبت دے رہا ہے، اس کی طرف بھی. لہذا میں کہہ رہا ہوں اگر یہ وسیلے سے بھی مانگتا ہے وسیلہ سمجھ کے تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے بلکہ عین عبادت ہے. لیکن احتیاط اس میں ہے کیونکہ شبہات بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ خدا بند عالم سے ہی فقط ڈائریکٹ مانگا جائے، اور سب سے بڑا وسیلہ بس صدقہ محمد و آل محمد. ورنہ آپ اپنے والدین کو وسیلہ قرار دے سکتے ہیں، قرآن مجید کو وسیلہ قرار دے سکتے ہیں، اولیاء کو وسیلہ قرار دے سکتے ہیں. جس حد تک یہ وسیلہ ہے ان سے مانگ بھی سکتے ہیں، جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ باذن اللہ یہ دے سکتے ہیں. لیکن احتیاط بار بار عرض کر رہا ہوں یہ کہ اصل حقائق سے، اصل وجود سے، واجب الوجود سے مانگیں، اس وسیلے کے ذریعے وہاں تک پہنچیں. وصلی اللہ علی رسول الکریم. اس کے بعد جو انشاءاللہ جو اگلی بحث شروع ہوگی، تیسرا باب کتاب کا بنتا ہے، وہ بحث ہے بڑی، یہ بھی ایک اچھی دقیق سمجھنے والی بحث ہے صفات الہی. اس میں 10 فصلیں ہیں. سب سے پہلے جو صفات الہی جو ہے متکلمین کے نزدیک اس کی تقسیم کتنی تعداد ہے. اس کے بعد آیا صفات الہی کو کیسے ہم پہچانیں، کتنے رستے ہیں. اس کے بعد جو ہے پھر خود صفات جو ہے مثلا خود راہ جو ہے کون کون سے ہیں پہچاننے کے، پھر جو علم الہی، قدرت الہی، حیات الہی یعنی خدا بند عالم یا زندہ ہے، اس کی زندگی سے کیا مراد ہے، ارادہ خدا بند عالم کا ارادہ، خدا بند عالم کا کلام یعنی اللہ متکلم ہے، اللہ کیسے کلام کرتا ہے. صفات خبریہ کیا ہیں. اس کے بعد صفات سلبیہ کیا ہیں، اور رؤیت جسمانی ہم نفی کرتے ہیں رؤیت جسمانی کی، جبکہ بعد اہل سنت اس کو مانتے ہیں. یہ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سامنے جو ہے بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.